اگر آپ رزق کو لے کے کافی پریشان ہیں اور آپ کما بھی رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچ رہے، تنگستی میں حالت یا زندگی آپ کی گزر رہی ہے، یا پھر کوئی کاروبار میں یا پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں بندش لگ گیا ہو، تو آپ کو کرنا کچھ نہیں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں نا کہ جو ساری پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو آپ فائنینشیل کرائسس آپ کا جو ہے تنگستی کی حالات میں ہیں، اور آپ کے جو پیسوں کے لیے اگر آپ محتاج ہو رہے ہیں نا، تو آپ کو کرنی کچھ نہیں، میں آپ کو ایک ایسی وظیفہ بتاؤں گا نا تو یہ ساری پریشانی آپ کو بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دعا ہماری نبی بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ ام سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو آگے اس دعا کے بارے بتاؤں گا۔ یہ دعا ہمارے نبی ایک بار پڑھتے تھے جو کہ سنتوں سے ثابت ہے، باقی آپ اپنے طریقے اور عادتاً آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں یا 7 بار بھی اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور زندگی کی پہلی وظیفہ ہی نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو سمجھے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ آپ صرف سوچ رہے کہ میں وظیفہ پڑھ کے فائدے لے لوں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور نماز ایسی چیز ہے نا کہ بہت سارے پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ صرف نماز پڑھنے سے چلی جائے گی، اور نماز تو ایسے بھی فرض ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا عادت بنا لے، یہ زندگی کی سب سے پہلی وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ کو فجر نماز کے بعد کرنی ہے، اور فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایسے ہر وقت کی نماز جو ہوتی ہے نا، 5 وقت کی نماز کی اہمیت بہت ہے، مگر فجر کی نماز میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اگر اپنی کام میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو سوچیے فجر کی نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازہ کھول دیتا ہے، مطلب جس بندے کو جتنے رزق چاہیے وہ سارے رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ پر یہ کب دے گا؟ جب آپ فجر کی نماز کو ادا کریں گے اور ساری نمازوں کو ادا کریں گے تب ہوگا یہ۔ آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بہت ساری پریشانی ہے نا، وہ نماز میں ہی سب چیز کا آپ کو دیکھے گا سولوشن مل جائے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ دعا آپ کی اسکرین کے سامنے جو دکھ رہا ہے نا، آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ مند علم، حلال رزق اور مقبول عمل کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا آپ کو فجر کی نماز کے بعد ایک بار سنت سے ثابت ہے، باقی آپ عادتاً دیکھ لیجئے 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں تو یا آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آپ ایک سسٹم میں بنا لیں، ایک عادت میں شمار کر لیں، کیونکہ دعا کوئی بہت زیادہ بڑا ہے نہیں۔ آپ 3 4 5 دن آپ ڈیلی اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اسکرین شاٹ آپ لے لیں، ایسے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو سب کچھ مل جائے گا، ہر ورڈ میں آپ کو مل جائے گا، دیکھ لیجیے گا، ڈسکرپشن میں آپ چیک کر لیجیے گا۔ تو اس کے بعد آپ ایک عادتاً جب یہ بن جائے گا نا، تو آپ دیکھیے گا ایک عادت جب بن جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو یہ ساری پریشانی ہے نا، یہ چاہے کاروبار میں ہو، چاہے آپ کی فائنینشیل کرائسس کو لے کے ہو، چاہے کسی بھی طرح کا اگر بندش وغیرہ بھی لگ گیا ہوگا نا، تو یہ ساری پریشانیوں سے آپ بالکل نجات پا جائیں گے۔ کیونکہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی بتائی گئی دعا، نبی بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، تو سوچیے آپ یہ سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں نا، تو جب آپ کی زندگی میں نبی کی سنت آ جائے اور یہ دعا آ جائے تو آپ کی زندگی میں رزق آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔